بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے؟ اب ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن جب موجود ہے گھر میں، اور قرآن ہے بھی ہدایت، ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، قرآن گھر میں موجود ہے، تب ہمیں کسی عالم کے پاس، کسی متقی پرہیزگار جو جانتا ہو، علم رکھتا ہو، اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، جب کہ وہی قرآن، کتاب قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے؟ ہمیں کسی انسان کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس کتاب موجود ہے، اس کے ترجمے بھی چھپے ہوئے ہیں، موجود ہے، ترجموں کے ذریعے قرآن کریم پڑھیں گے اور اس کے ذریعے جو مطلب سمجھ میں آئے گا اس پر عمل کریں گے۔ یہاں تک سوال تھا، امید ہے کہ آپ کو سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ہر عام بندے، ہر اس شخص کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے جس کے اندر تھوڑا سا مطالعہ کرنے کا شوق اور جذبہ ہوتا ہے، اور وہ تھوڑی سی ریسرچ کرتا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، جو بالکل کورے ہوتے ہیں نا، ان کے ذہن میں یہ سوال بالکل نہیں تھا۔ یہ سوال آنا ایک اچھی چیز ہے۔ تو دیکھیں جی، ہر ایک چیز جو ہوتی ہے اس کا سمجھانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ اگر صرف کتابوں پر اکتفا کر لیا جاتا، صرف کتابیں ہی ہوتی دنیا کے اندر، تو شاید یہ تمام چیزیں جو کتابوں کے ذریعے سے ہی وجود میں آئی ہیں یہ نہ ہوتی۔ لیکن میں آپ کے سوال کو سمجھ گیا ہوں۔ دیکھیں، یہاں پر میں چند چیزیں بتاؤں گا، اس کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا سوال اصل میں کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم اس سے نہیں روکتے کہ قرآن سے آپ ہدایت حاصل نہ کریں، اب قرآن سے ہدایت حاصل کریں، لیکن جہاں سمجھ میں نہ آئے اور جو آپ کی سمجھ کے مطابق آ رہا ہو، علماء سے رجوع ضرور کریں۔ علماء سے ہمیں رجوع ضرور کرنا چاہیے۔ پڑھیں سے آپ کو اس بات سے کون روکتا ہے کہ قرآن کا اردو میں چھپا ہوا ترجمہ ہے، لے لیں، تو لینے کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔ جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس چیز کے بارے میں علماء سے تعلق رکھیں۔ ہم نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ بالکل آپ قرآن سے قطع تعلق ہو جائے، آپ صرف قرآن کو پڑھیں، پڑھتے پڑھتے بس زبانی رٹیں اور قرآن کو رکھ دیں، اور جو بھی مسئلہ پیش آئے سیدھا عالم کے پاس چلے جائیں۔ نہیں بھائی، آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ پڑھے ہوئے ہیں، آپ کے اندر مہارت ہے، تو آپ پڑھیں، قرآن کو دیکھیں، آپ کا حق ہے، آپ کے لیے ہی بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو، تو قرآن کو پڑھیں، سمجھیں۔ ہاں، جو چیز سمجھ میں نہ آئے، بات یہاں پر ہے ہماری کہ علماء سے رجوع کریں۔ علماء جو کہتے ہیں ہم سے رجوع کرو، وہ اس بات میں ہے کہ جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کا ذہن کچھ اور کہتا ہے اور بات کچھ اور ہوتی ہے وہاں پر۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، قرآن سے دور ہی نہ جائیں، سورۃ فاتحہ کے آگے چلے جائیں، سورۃ بقرہ کے اندر الف لام میم کے آگے والی آیات، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو سوال اسی ایک سطح پر سوال اٹھ سکتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، موجودہ مشرکین مکہ اور یہودی اور عیسائی وہ تو شک کرتے تھے، مشرکین مکہ تو واضح شک کرتے تھے، اگرچہ یہود اور عیسائی یہودی جو تھے اور عیسائی جو تھے وہ اناد کے طور پر کرتے تھے، لیکن کفار مکہ جو تھے، مشرکین، وہ تو ڈائریکٹ ہی اس میں شک کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے کہہ دیا، فرما دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں، حالانکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں قرآن پڑھ کے سناتے تھے، قرآن کریم پڑھ کے سناتے تھے، وہ شک کرتے تھے۔ تو دیکھیں، پھر آپ کے ذہن میں اس طرح کے کوئی سوال پیدا بھی ہوں گے، تو ایسے سوالوں کا رجوع آپ علماء سے کریں گے، ایسے سوالوں کو سمجھنے کے لیے آپ علماء سے تعلق رکھیں گے۔ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء سے تعلق رکھو ان شک اور شبہات کی صورت میں۔ جب یہ شک اور شبہات آپ کے ذہن میں پیدا ہوں تب علماء سے تعلق رکھو۔ ہم نے یہ آپ سے کب کہا کہ آپ نے بالکل علماء سے جو کتاب کو رکھ ہی دینا ہے، صرف پڑھنا ہے؟ سمجھنے کے لیے چیزیں سمجھی جاتی، سمجھنا مقصود ہوتا ہے، پہلے سوال کو سمجھے، جواب کو سمجھے، پھر اپنا جاتا ہے۔ تو لا ریب فیہ کا میں آپ کو دے رہا ہوں، لا ریب فیہ اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے اگر دلائل کی طرف دیکھا جائے۔ اگر جو کچھ قرآن بتاتا ہے، قرآن کریم جو کچھ فرماتے ہیں، اس کے اندر اگر دلائل کے ذریعے قرآن جو دلائل دیتے ہیں اس کو دیکھا جائے، اس کے اندر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کفار مکہ،
دیکھیں اب بات واضح ہو گئی. تو یہ باتیں آپ کو کون بتائیں گے؟ یہ علماء کرام آپ کو بتائیں گے. باقی جو آسان سی باتیں ہیں، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اولاد کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو. اور اسی طرح ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ. تو آپ قرآن کی اس آیات کو پڑھیں، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب مت جاؤ یہ برا کام ہے، تو کوئی عالم آپ پر اس پر اعتراض نہیں کرے گا. آپ اس قرآن سے یہ والی ہدایت حاصل کریں اور اس پر عمل کریں، اور یہ کہیں کہ میں نے ڈائریکٹ قرآن سے پڑھا اور اس پر عمل کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے اشکال اور شک و شبہات سے بچائے. دیکھیں جو بھی کتاب 1,24,000 جو بھی انبیاء آئے ہیں، سب کے پاس اگرچہ 4 یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، باقیوں کے پاس صحیفے تھے، تو صحیفے ضرور ہی ساتھ میں لائیں. جہاں صحیفہ آیا ہے وہاں نبی آئے، نبی اور صحیفہ اکٹھے آئے. تو صحیفے کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے تھے، اسی طرح کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھیجتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.